تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحریک کے لیے کوفے کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ ناظرین، کتب تاریخ سے یہ بات واضح ہے کہ امام نے یزید کی مخالفت اور اس کے خلاف جد و جہد کو جاری رکھنے کا پکا ارادہ اور عزم کر لیا تھا، لیکن مکہ میں رہتے ہوئے اس کی مخالفت کو جاری رکھنے کے نتیجے میں امام کو خفیہ طور پر قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح ایک طرف تو خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہوتی اور دوسری طرف اس انداز سے آپ کا مار دیا جانا یزید کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ سعد بن عاص، جس کو مکہ میں امام حسین کے قتل کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، پہلے تو صلح و صفائی اور امان نامے کے ذریعے اور اس کے بعد بزور طاقت چاہتا تھا کہ کسی طرح امام اپنا سفر ترک کر کے مکہ واپس آ جائیں، تاکہ وہ یہ معاملہ خاموشی کے ساتھ مکہ میں ہی تمام کر دے اور یہ تحریک اپنی ابتدا ہی میں دبا دی جائے۔ ایسی صورتحال میں امام حسین کے لیے اپنی تحریک کو جاری رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وسیع و عریض اسلامی مملکت میں انقلاب اور تبدیلی کے لیے سب سے زیادہ تیار علاقہ کوفہ ہی تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا صوبہ تھا، اسلامی فوج کا ایک اہم مرکز تھا اور شام کا رقیب اور مد مقابل بھی تھا۔ اس کے علاوہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے یہ علاقہ مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہاں کے لوگوں کے شعور اور بیداری کا اندازہ لگانے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ انہوں نے مکہ میں امام کے ساتھ اپنے دعوتی خطوط کا ڈھیر لگا دیا۔ ان خطوط میں اپنی آمادگی اور امام کی پشت پناہی اور حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ اگرچہ کہ ایک خاص مرحلے پر اس شعور و بیداری اور اس آمادگی اور حمایت کو طاقت کے بلبوتے پر دبا دیا گیا، لیکن ان افکار نے مستقبل میں رونما ہونے والے انقلابات میں اپنا اثر دکھایا اور آج تک اسوہ شبیری اثر پذیر ہے۔ ناظرین، اس مسئلے پر علامہ ابن خلدون نے نہایت خوبصورت پیرائے میں وضاحت کی ہے۔ تاریخ ابن خلدون جلد سوم صفحہ نمبر 323 میں وہ یہ تحریر کرتے ہیں: اگر بعد میں اہل کوفہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم امام کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے، ہم نے ان سے اپنی قیادت اور رہبری کے لیے اس قدر اصرار کیا، 7 درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے ہماری درخواستوں پر یکسر توجہ نہ دی، تو کیا اس صورت میں امام کا یہ جواب کسی ایک فرد کو بھی مطمئن کر سکتا تھا؟ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تم وعدہ خلافی کرو گے، اس لیے میں نے تمہیں مثبت جواب نہیں دیا۔ اور کیا اس صورت میں اہل کوفہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم تو اپنے قول کے پکے تھے؟ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے ایک دوراہے پر کھڑے تھے۔ اگر آپ اہل کوفہ کی کوئی درخواست قبول نہ کرتے تو تاریخ انہیں مورد الزام ٹھہراتی اور مستقبل کی تاریخ کا فیصلہ ہوتا کہ حالات غیر معمولی طور پر مثبت تھے، لیکن امام نے اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اقدام سے گریز کیا، لہٰذا امام نے مدد و نصرت کا ہاتھ بڑھانے والے لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ان کی درخواست قبول فرمائی اور کوفہ والوں کی بے وفائیوں کے باوجود اور حالات ناسازگار ہونے کے باوجود کوفہ کی سمت روانہ ہو گئے تاکہ حجت تمام ہو سکے۔